کچھ انسان ہیں ان کے اٹھ جانے سے، میرے جیسے لوگوں کے اٹھ جانے سے نہ کوئی دراڑ پڑتی ہے، نہ کوئی مشکل پیش آتی ہے، بلکہ زمین کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اسلام سے وبال دور ہوتا ہے. بے عمل، بد عمل اور ناکارہ انسان وہ اگر اٹھ جائے زمین سے، بے شک اہل علم ہو یا غیر اہل علم ہو. عموماً ایک محاورہ اردو میں، فارسی کا محاورہ ہے، اردو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، خس کم بولے جہان پاک، خس کم جہان پاک، یعنی یہ کچرا نکلا زمین پاک ہو گئی. خس کچرے کو کہتے ہیں، خس و خاشاک. کچرا جتنا کم ہو، جیسے ابھی آج کل لاہور کچرے سے بھر گیا ہے، اور اخباروں میں میڈیا میں صبح و شام جو تصویریں، بہترین تصویریں نشر ہوتی ہیں، کچرے کے ڈھیر ہیں، بھرا ہوا ہے. لاہور کچرا دانی بن گیا ہے. کسی زمانے میں کراچی تھا، لاہوریوں نے سوچا کہ ہم پیچھے کیوں رہیں، اس وقت لاہور سب سے بڑا کچرے کا گڑھ بن گیا ہے. خوب یہ کچرا اگر کوئی اٹھا دے، یہ خس اٹھا دے اگر کوئی شخص آ کر، کوئی حکومت یا حکمران، تو اسی کو کہتے ہیں خس کم جہان پاک. زمین پاک ہوتی ہے جب خس اٹھ جائے، کچرا اٹھ جائے وہاں سے. جہاں کچرا ہو وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے وہ جگہ. خوب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اٹھ جانے سے خس کم جہان پاک، بہتر ہوا اٹھ گیا، بہتر ہوا مر گیا. دین خدا میں دراڑ نہیں پڑی، بلکہ دین خدا پاک ہو گیا. دین خدا ایک بد کردار، ایک بے عمل، ایک بد زبان، ایک بد عمل انسان سے پاک ہو گیا. اب مسلمان بھی آسودہ ہو گئے. جس طرح قرآن کریم میں جو معیار عالم کا بتایا گیا ہے، اور روایات میں جو عالم کا معیار بتایا گیا ہے، پیمانہ، وہ یہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا، مسلمان کا، نہ عالم کا، ہر مسلمان کا. مسلم کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان رسول اللہ نے فرمایا اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی تمام انسان محفوظ ہوں. جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے باقی سالم ہوں، محفوظ ہوں، اس کو مسلمان کہتے ہیں. جس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں، جس کے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں، جس کی گزن سے کوئی محفوظ نہیں، اس کے اٹھ جانے سے کیا رکھنا، کیا پڑا؟ وبال کم ہوا، بوجھ کم ہوا، جہان پاک ہوا، مسلمان آسودہ ہوئے. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے اٹھ جانے سے دراڑ پڑ جاتی ہے. بعض شخصیات اس درجے کی ہوتی ہیں. شہید سلیمانی رکن ہے آج کے زمانے میں تمام عالم اسلام کی آبرو، عزت، سرفرازی، سربلندی کا رکن شہید سلیمانی تھا. عزیزان، یہ سرمائے کسی ملک کے نہیں ہوتے. استاد مصباح ہو یا شہید سلیمانی، یہ ایرانی نہیں ہے، یہ اسلام کا سرمایہ ہے. اگر ان کو ہم نے ایران کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا، اور خود ہم پھر کس کو مشعل بنائیں گے اپنے لیے؟ پھر تو شہدائے بدر سارے عربی ہیں، شہدائے کربلا بھی سارے عرب ہیں، ہندی ان میں کوئی بھی نہیں ہے، پاکستانی ان میں کوئی بھی نہیں ہے. پھر تو نہ شہدائے بدر میں کوئی پاکستانی ہے، نہ شہدائے احد میں کوئی پاکستانی ہے، نہ شہدائے دیگر میں کوئی پاکستانی ہے، نہ شہدائے کربلا میں کوئی پاکستانی ہے. پھر ہم تو محروم ملت ہو جائیں گے. اگر پیمانہ یہ رکھا ہم نے کہ اسلام کا سرمایہ جہاں بھی ہو وہ تمام انسانیت کا سرمایہ ہے، وہ تمام اسلام کا سرمایہ ہے. پاکستان کے اندر اگر ایسی شخصیات ہیں، علامہ اقبال پاکستان کی شخصیت نہیں ہے، پوری انسانیت کا سرمایہ ہے. اور بیدار لوگ، آگاہ لوگ، بابصیرت لوگ اقبال کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں، پاکستانیوں سے زیادہ بڑھ کر سمجھتے ہیں اور ان سے زیادہ الہام لیتے ہیں. اب ہمیں بھی یہ شمعیں جو اللہ نے جلائی ہیں، روشن کی ہیں، وہ شہداء کی شکل میں ہوں یا وہ علماء کی، ایسے بافکر علماء کی صورت میں ہوں، ان سے ہمیں محروم نہیں ہونا.
آپ نے یہ اہتمام کیا ہے، قدردانی کی ہے، خود آپ کا یہ کام قابل تحسین ہے، لیکن فقط تکریم و تعظیم نہیں بلکہ آگے فکر سے الہام لینا وہ بھی جاری ہوگا انشاءاللہ۔ اہتمام آپ کریں تاکہ ہم ان منبع سے قریب رہیں، ان کے افکار سے آشنا رہیں، اور سبق کے طور پر، موضوع کے طور پر چیپٹر وائز ہم ان کو آپ کے سامنے پیش کریں کھول کے کہ استاد مصباح نے کیا اپنے بعد ورثہ چھوڑا ہے جس کا وارث آپ نے سرزمین پاکستان پہ بننا ہے۔